کہ یہ جو کعبہ تھا کیونکہ ہر طرف پانی تھا، فرشتوں نے اس گھر کو اٹھایا اور چوتھے آسمان پہ جا کے رکھا، آسمان پہ جا کے رکھا۔ اس کا نام ذرا تھا، ملائکہ اس کا طواف کرتے تھے۔ دوسری روایت یہ لکھی کہ یہاں پانی آئے، یہاں پانی آئے، تو پھر جب بیت غرق نہیں ہوتا تو اہل بیت کا مقام کیا ہوگا؟ سمجھ نہیں آیا کیا کہنے بیت سمجھ میں کیسے بیت کو سمجھ اور تاریخ یہ مطلب وہ جو پہلی روایت ہے اس کے بعد فرشتے جب پانی اترا پھر فرشتے اس کو لے کر آئے، اسی جگہ رکھا۔ اللہ ہمارا پہلا گھر جو انسان کے لیے لایا گیا مکے میں، قرآن میں لفظ کیا ہے؟ بے بکہ تھا۔ قرآن میں مکے کا ایک نام بکہ ہے، مکے کا ایک نام مکہ ہے، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ مکے کا ایک نام بکہ ہے۔ احمد اللہ خان بریلوی کی تفسیر کو میں نے پڑھا، میں کوشش کرتا ہوں دیکھ کے پڑھوں۔ اس نے لکھا کہ یہ جو لفظ بکا ہے یہ لفظ بکا سے نکلا، بکا سے، آہو بکا، بکا کے معنی رونا، بکا کے معنی رونا، رونا۔ اس نے لکھا یہی وجہ ہے کہ جب کوئی خانہ کعبہ جاتا ہے تو اسے بیت اللہ کو دیکھ کے رونا آ جاتا ہے، بیت اللہ کو دیکھ کے رونا آ جاتا ہے۔ بیت کو دیکھ کے رونا آئے تیری سمجھ میں آتا ہے، اہل بیت کے ذکر سے رونا آئے کیا کہنے لایا گیا رونے والی جگہ پر، پہلا گھر لایا گیا مکے میں۔ پھر جملہ سن، اِنَّا اول بیت، اول بیت، پہلا گھر، روایت نہیں آئے تھے۔ اول کسے کہتے ہیں؟ اول اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہ ہو۔ بڑا جملہ تھا، میں نہیں سمجھا سکتا، پھر جملہ سن، اول کسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہ ہو۔ اگر جو پہلے ہو تو وہ ماشاءاللہ پتہ چلا بیت اول ہے، اس سے پہلے کوئی بیت نہ تھا۔ جاؤ قرآن مجید میں اللہ کے اسماء مبارکہ لکھے ہوئے ہیں، میرے نبی کے بھی اسماء مبارکہ لکھے ہوئے ہیں، ان میں جا کے چیک کرنا، اللہ کا نام بھی اول، میرے نبی کا نام بھی اول، ہمارا میں بھی اول، میرا رسول بھی اول، میرا گھر بھی اول۔ تو جب بیت اول ہے تو اہل بیت کتنے اول ہو گئے؟ میں نے پہلے عرض کیا جن کو بیت ہی سمجھ نہیں آیا ان کو اہل بیت کیسے سمجھ گئے؟ اِنَّا اول بیت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مبارکاً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اور اللہ فرمایا یہ بیت مبارک بھی ہے اور عالمین کا ہادی بھی ہے۔ یہ بیت مبارک بھی ہے اور عالمین کا ہادی بھی ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اب مجھے کوئی سمجھ آئے کہ یہ جو بیت ہے یہ کس طریقے سے عالمین کا ہادی ہے۔ بیت نے کبھی کسی کو روکا، بیت نے کبھی کسی کو ٹوکا، نہ ٹوکتا نہ روکتا، تو ہادی کیسے؟ پھر مان جا اللہ بات ذرا کی کر رہا، مقصد مضروب ہے کہ جو اس گھر میں آیا وہ عالمین کا ہادی۔ یہ بیت مبارک ہے، اللہ فرمانا یہ بیت مبارک ہے۔ اب اگر آپ کی توجہات مبذول ہو گئی ہو تو میں جلدی جلدی 6-7 آیتیں پڑھوں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ، جلدی جلدی 6-7 آیتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرو۔ اللہ فرمانا میرا گھر مبارک ہے۔ مبارک کیسے کہتے ہیں؟ مبارک کہتے ہیں
مبارک کہتے ہیں ہمیشگی کو. اگر عربی لغت میں آپ جا کر دیکھیں تو یہ مبارک کا لفظ بروک سے نکلا. بروک کے کیا معنی؟ اونٹ کا دو زانو ہو کے طویل عرصے کے لیے بیٹھ جانا. مبارک کہتے ہیں ہمیشگی کو. نہیں سمجھا سکا؟ نوجوان دوستوں کے لیے آسان کرتا تھا. کسی کو بیٹا ملا کہا تجھے مبارک ہو. کسی کو گاڑی ملی کہا تجھے مبارک ہو. کسی کو کوئی خوشی ملی کہا تجھے مبارک ہو. یہ مبارک ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ جو خوشی اللہ نے تجھے دی ہے یہ تیرے پاس ہمیشہ رہے. اس کو کہتے ہیں مبارک. اس کو کہتے ہیں مبارک. مبارک کہتے ہیں ہمیشگی کو. اللہ فرمایا میرا بیت مبارک ہے. آج یہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیز مبارک ہے. مجھے لفظ مبارک سے کام لینا ہے. مجھے لفظ مبارک سے کام لینا ہے. اللہ نے سورت فرقان میں ارشاد فرمایا 25واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. مبارک ہے اللہ کی ذات جس نے فرقان اپنے عبد پر نازل کیا کہ عالمین کا ٹھکانے والا بنے. اللہ خود فرمایا میں مبارک ہوں. اللہ مبارک اس کا گھر مبارک. اللہ مبارک اس کا گھر مبارک. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ سورۃ میں 38واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ یہ فرما رہا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک. اللہ فرمایا یہ میرا قرآن مبارک ہے. ہم نے آپ کی طرف کتاب بھیجی ہے وہ کتاب مبارک ہے. اللہ مبارک اس کا قرآن مبارک اس کا گھر مبارک. اب یہ جو مبارک کتاب ہے یہ اتری کہاں پر؟ اللہ نے سورۃ شورى میں ارشاد فرمایا نازل بہ الروح الامین علی قلبک. یہ پورے کا پورا مبارک قلب رسول پر اترا. پتہ چلا رسول کی ذات مبارک. اللہ مبارک اس کا رسول مبارک اس کا قرآن مبارک اس کا گھر مبارک. اب اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ دخان. سورہ مبارکہ دخان اس میں اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین والکتاب المبین انا کنا منذرین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ فرماتا مجھے آمین کی قسم مجھے کتاب مبین کی قسم ہم ڈرانے والے ہیں. ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. مبارک رات میں نازل کیا. دو قسمیں اس رات میں اٹھائی. آمین کی قسم کتاب مبین کی قسم. جاؤ جو 99 نام میرے نبی کے لکھے ہوئے ہیں قرآن مجید میں جہاں یاسین طٰہٰ میرے نبی کا نام ہے وہاں آمین بھی میرے نبی کا نام ہے. تفسیر معصوم میں ہے. معصوم سے کسی نے پوچھا تو امام نے فرمایا آمین سے مراد رسول کی ذات کتاب مبین سے مراد علی کی ذات. اللہ فرمایا مجھے رسول کی قسم مجھے علی کی قسم ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. اللہ مبارک اس کا رسول مبارک اس کا گھر مبارک اس کا کتاب مبارک. جس رات میں قرآن اترا وہ رات مبارک. بیت مبارک یا اللہ بیت مبارک ہے تو اللہ بیت کیا. کیا کہنے کیا کہنے. میں صرف آیتیں پڑھوں گا ترجمہ کروں گا تبصرہ نہیں کروں گا اور مجھے جلدی دعوت فکر دینی ہے.
آج یہ قرآن کی طرف چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کیا حالت ہے، کیا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، قبلہ صاحب کی موجودگی میں ایک جملہ کہنے لگا، بی بی سارا سلام اللہ علیہ کے پاس فرشتے آئے، فرشتے آئے۔ دیکھو میں ایک جملہ یہاں روک کے کہتا ہوں، دنیا والوں نے سال سے جو بڑی غلطی کی، وہ غلطی یہ کی کہ ان کو اپنے جیسا سمجھا، کبھی ان کو اپنے جیسا نہ سمجھا، یہ اور ہیں تو اور ہے، تو اور ہے۔ میں جملے کو واضح کروں گا، بی بی سارا، آواز کی صحیح سمجھ آ رہی ہے، آواز کی صحیح سمجھ آ رہی ہے، بی بی سارا سلام اللہ علیہ کے پاس فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے، اللہ تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے، اس بیٹے کا نام ہوگا اسحاق، ابھی آیا نہیں، آنے سے پہلے بشارت دی اور نام بھی بتلایا جو اس کا نام اسحاق ہوگا۔ پتہ چلا جنہیں اللہ ہاتھی بنا کر بھیجے ان کے نام اللہ خود رکھتا ہے، کب آئے فرشتے بی بی سارا کے پاس؟ جب بی بی سارا کی ایج 90 برس، کتنی ایج؟ 90 برس۔ جناب ابراہیم کی ایج 120 برس، جناب ابراہیم کی ایج 120 برس، بی بی سارا کی ایج 90 برس، یعنی انتہائی بوڑھی۔ اپنے پہ بھی غور کر، پھر معصوم کی آمد کو سمجھ، انتہائی بوڑھی، شوہر انتہائی بوڑھا، اس وقت فرشتے آ کے کہہ رہے اللہ بیٹا دے گا، اس وقت فرشتے آ کے کہہ رہے اللہ بیٹا دے گا، بیٹے کا نام اسحاق ہوگا۔ تو بی بی تعجب سے بولی مجھے بیٹا کیسے پیدا ہوگا، میں بوڑھی، میرا شوہر بوڑھا، میں بوڑھی، میرا شوہر بوڑھا، میں 90 برس کی، وہ 120 برس کا، مجھے بیٹا کیسے ہو گیا؟ پھر ہوگا پھر مان جا، معصوم کے آنے کے لیے ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں، معصوم کے آنے کے لیے ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بی بی نے تعجب سے کہا مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ تو فرشتے اللہ کی جانب سے بولے قالوا تعجبین من امر اللہ، بی بی تو اللہ کے امر میں تعجب کرتی ہے، اللہ کے امر میں بشارت بیٹے کی، فرشتے بولے اللہ کے امر میں تعجب کیوں کرتی ہے؟ تو جن کو اللہ کا امر سمجھ نہیں آیا انہیں اولو امر کیسے سمجھ آیا؟ بی بی یہ خاص رحمت، یہ خاص برکت اہل بیت کے لیے، پتہ چلا بیت بھی مبارک، اہل بیت بھی مبارک، اللہ مبارک، اس کا گھر مبارک، بیت مبارک، اہل بیت مبارک، اس کا قرآن مبارک، اس کا رسول مبارک، جس رات میں اترا وہ رات مبارک، یا اللہ اور کون سی چیز مبارک؟ اس لفظ مبارک سے کام لینا۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، یہ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ
لنریہو من آیاتنا، بے عیب ہے اللہ کی ذات جو اپنے عبد کو راتوں رات خود لے گئی. اسے سیر کرانی تھی مسجد الحرام سے لے کر دور کی مسجد تک. الذی بارکنا حولہ، وہاں کا سارا ماحول مبارک ہے، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں. رسول اکرم کہاں گئے؟ عرش پر گئے. اللہ فرمایا میرا عرش مبارک، میرا عرش مبارک ہے. یا اللہ یہ کیا؟ اللہ کے والا یہ میرا عدل ہے، یہ میرا عدل ہے. جو مبارک ہو وہ مبارک جگہ پر ہے. میرا عرش ہے مبارک، میرا رسول بھی ہے مبارک. جو مبارک ہو وہ مبارک جگہ پہ آئے. یہ اللہ کا عدل ہے. جو مبارک ہو وہ مبارک جگہ پہ آئے. اب قرآن فرمایا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ. اللہ فرمایا یہ میرا بیت مبارک ہے. جو مبارک ہو وہ مبارک جگہ پہ آئے. گھر جا کے سوچنا جو ماں کعبے میں آئی وہ ماں کتنی مبارک ہو. جس رات میں اترا وہ رات مبارک. اللہ کا عرش مبارک. مبارک کہتے ہیں ہمیشگی کو. یا اللہ اور کون سی چیز مبارک؟ تو اللہ نے سورۃ نور میں ارشاد فرمایا اب اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ایک شجرہ ہے وہ پورا شجرہ مبارک. ایک شجرہ ہے وہ پورا شجرہ مبارک. مبارک کہتے ہیں ہمیشگی کو. میں بڑا جملہ کہنے لگا. مبارک کہتے ہیں ہمیشگی کو. بتائیے کون سا شجرہ ہے جسے ہمیشگی حاصل ہے؟ شجر کے معنی کیے درخت. جب درخت آج لگایا کل کاٹ دیا ہمیشہ نہیں. کوئی شجرہ ہے جو مبارک ہے. یا اللہ یہ کیسا شجرہ ہے؟ کہاں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا لا شرقیت ولا غربیہ. یہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. ہے مبارک. وَيُزِيلُ اللَّيْلَ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ. اللہ فرمایا نور کے اوپر نور ہے. یہ شجرہ نور کا ہے. یہ شجرہ نور کا ہے. احمد اللہ خان بریلوی کو لکھنا پڑا تفسیر میں دیکھ کر پڑھا. اس نے کہا یہ کوئی دنیاوی شجرہ نہیں. یہ کوئی دنیاوی شجرہ نہیں. یہ وہ شجرہ ابراہیمی ہے. شجرہ ابراہیمی ہے. کیا معنی؟ جن صلبوں میں میرے نبی کا نور آیا ہے وہ صلب مبارک ہے. یہ شجرہ ابراہیمی ہے. ابراہیم سے تو لکھا ہے. یعنی سب سے یہ جو نور آیا تھا جلا تھا یہ ابراہیم کی صلب میں آیا. ابراہیم سے اسماعیل کی، اسماعیل
ادار سے حمل میں، حمل سے سلامان میں، سلامان سے نبت میں، نبت سے امیس میں، امیس سے ادیسہ میں، ادیسہ سے ادو میں، ادو سے ادنان میں، ادنان سے ماد میں، ماد سے نظار میں، نظار سے مدر میں، مدر سے ادیاس میں، ادیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزانہ میں، خزانہ سے کلامہ میں، کلامہ سے نظر میں، نظر سے بحر میں، بحر سے غالب میں، غالب سے نبی میں، نبی سے کام میں، کام سے مدہ میں، مدہ سے کلام میں، کلام سے قصا میں، قصا سے عبد مناف میں، عبد مناف سے شرب عاشم میں آیا، شرب عاشم سے شرب عبد المطلب میں آیا۔ جب یہ نور یہاں پہنچا تو اللہ نے اس نور کے دو حصے کیے، ایک حصہ شرب عبداللہ میں گیا، ایک حصہ شرب ابو طالب میں گیا۔ پتہ چلا عبداللہ بھی مبارک، ابو طالب بھی مبارک۔ شرب عبداللہ سے محمد مصطفیٰ تشریف لائے، شرب ابو طالب سے علی اکبر اللہ۔ اب جشن کے قریب آ گیا، اب یہاں سے جشن شروع ہو گیا، اور میں نے کہا تھا کہ مجھے مبارک لفظ سے کام لینا۔ جب کیوں نہ صاحب میرے جملے کی تائید کریں گے کہ میرے مولا علی 13 رجب جمعے کے دن کعبے میں 13 رجب جمعے کے دن کیا بات، مہینوں میں رمضان المبارک، دنوں میں جمعہ المبارک، دنوں میں جمعہ المبارک۔ اچھا اللہ نے اتنے مبارک گنوائے قرآن میں، اتنے مبارک گنوائے، اللہ نے پورے قرآن میں مبارکوں کا تعارف کروایا، بتایا یہ بھی مبارک، یہ بھی مبارک، یہ بھی مبارک، یہ بھی مبارک۔ ہر چیز کا ایک ضد ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ضد ہوتا ہے۔ دن کا ضد رات، سچ کا ضد جھوٹ، عدل کا ضد ظلم، تو مبارک کا ضد کیا ہے؟ مبارک کا ضد کیا ہے؟ مبارک کا ضد ہے منحوس۔ مبارک کا ضد کیا ہے؟ منحوس۔ اللہ نے فرمایا مبارک تجھے میں نے بتلا دیے، منحوس خود سمجھ لینا۔ مبارک تجھے میں نے بتلا دیے، منحوس خود سمجھ لینا۔ اللہ مبارک بد منحوس، رسول مبارک جو رسول کے مقابلے میں بندہ ہے وہ بندہ منحوس ہے۔ میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، دنوں میں بہت منحوس ہے، دنوں میں بہت منحوس ہے۔ جمعے کو چھوڑو گے تو پلے بہت پڑے گا، جمعے کو چھوڑو گے تو پلے بہت پڑے گا، اللہ کو چھوڑو گے تو پلے بہت پڑیں گے۔ علی مبارک ہے، مبارک جگہ پہ، مبارک رات میں، مبارک دن میں میرا مولا علی کعبے میں آیا۔ کہ جب 13 رجب کی رات سعید آئی تو سلطان روز اپنے مملکت کا جائزہ لے کر خیمہ مغرب پر اندر انداز ہوا۔ 70,000 فرشتوں کی امر کافی میں میزبان کوفہ کا چہرہ پھٹ کر دیا۔ میزبانوں کی سرد مہری کہیں تاریخ درخشاں کو کبیتا خاطر نہ کر دے، اس لیے رات نے اپنی سیاہ چادر کوفہ کے چہرے پہ ڈال دی۔ منتظمین منیب شب فریضہ ضیافت کو تحسن وجوہ انجام دینے لگے۔ آفتاب شباشی کا لباس پہن رہا تھا،
مچھاتا مغرب نے رات کی زلف سیاہ میں کمی کی، انجم کے موتی مانگ میں بھرے، کہکشاں کی افشاں پیشانی پہ چلی، چاندنی دوپٹہ زیبِ زار تھا، ساجد تاج کے عروس شب شباب کی کروٹ بدل رہی تھی، ادھر کعبے کی قسمت بدل رہی تھی۔ ابو طالب کے بیت شرف سے ایک محتمہ، ایک محترمہ حرامہ کعبے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، خود تنہا نہیں آ رہی تھی، اپنے ساتھ آدم کے علم کا جواب لا رہی تھی، ابراہیم کی خلت کا مرد کا ساتھ تھا، یحییٰ کا ظہر ساتھ تھا، نظام مصطفیٰ کی صراط مستقیم ساتھ تھی، وجہ اللہ اور کریم ہونا لیا۔ نہیں ہو سکتا میرا کوئی نوجوان جو سوچ رہا ہو کیا بدلی لفاظی کر رہا ہو، نہیں میرے محترم سننے والوں، میں لفاظی نہیں کر رہا، میرے جملوں کی پشت پہ فرمان رسول موجود ہے۔ وہ رسول جذبہ ینطق الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق ہے، جس کے منہ میں اس کی زبان ہے، وہ رسول فرمایا مانا ارادہ ان ینظر اللہ آدم فی علمہ وإلی نوح فی فہمہ وإلی ابراہیم فی قلتہ وإلی داؤد فی قلتہ وإلی موسیٰ فی حکمتہ وإلی سلیمان فی حکمتہ وإلی یوسف فی حسنہ وإلی یحییٰ فی زہدہ وإلی عیسیٰ فی عبادتہ فَيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ پیغمبروں کا سردار پیغمبروں کا سردار ارشاد فرمایا اگر کسی نے آدم کو دیکھنا ہو آدم کے علم میں تو علی کو دیکھے، اگر کسی نے نوح کو دیکھنا ہو نوح کے فہم میں تو علی کو دیکھے، اگر کسی نے ابراہیم کو دیکھنا ہو ابراہیم کی خلت میں تو علی کو دیکھے۔ کیا کہنے اب مجھے بلا سمجھ آ رہا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر کسی نے سلیمان کو دیکھنا ہو اس کی حکومت میں تو علی کو دیکھے، اگر کسی نے یحییٰ کو دیکھنا اس کے زہد میں تو علی کو دیکھے، اگر کسی نے یوسف کو دیکھنا ہو اس کے حسن میں تو علی کو دیکھے۔ کیا کہنے دانے رسالت سے نکلے ہوئے جملے دعوت فکر دے رہے، انسانوں کو دعوت فکر دے رہے۔ کیا دعوت فکر؟ پیغمبروں کے سردار کیا فرمانے ہیں؟ اگر کسی نے آدم کو دیکھنا ہو آدم کے علم میں تو علی کو دیکھے۔ کیا معنی؟ رسول یہ سمجھا رہے ہیں کہ آدم کا سارے کا سارا علم میرے مولا علی کے پاس ہے، ان کا اپنا مقام علم کیا ہے روایت نے نہیں بتلایا، نور کا سارے کا سارا فہم میرے مولا علی کے پاس ہے، ان کا اپنا مقام فہم کیا ہے روایت نے نہیں بتلایا، یوسف کا سارا حسن میرے مولا علی کے پاس ہے، ان کا اپنا مقام حسن کیا ہے روایت نے نہیں بتلایا۔ یوسف علیہ السلام لاکھ حسین تھے لیکن یوسف کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں، کسی لیے تو کسی شاعر نے جملہ لکھا اگرچہ تجھے اور سے بغض ہے کدورت ہے مگر وہ دین کی سب سے اہم ضرورت ہے، جس کے مذہب روح کی زیارت عبادت خالق ہے، خبر ہے تو جوانی کتنا اگر کسی نے آدم کو دیکھنا ہو آدم کے علم میں تو علی کو دیکھے، یعنی آدم کا سارے کا سارا علم میرے مولا علی کے پاس
ہے ان کا اپنا مقام علم کیا ہے روایت نے نہیں بتایا جن بندوں کو ابھی بھی یہ جملہ سمجھ نہیں آیا ان کے لیے اور آسان کر دیتا میرا مقصد داد لینے بات سمجھانا میں نے یاد کیا کہ آدم کا سارا علم میرے مولا علی کے پاس ہے ان کا اپنا مقام علم کیا ہے روایت نہیں بتایا کیا مانی جتنا بھی آدم کے پاس علم ہے میرے مولا علی کے پاس ہے آگے چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف اگر اجازت ہو تو میں 3 آیتیں تاکہ علم پہ بات واضح ہو جائے جو مجھے جملہ آ ہے اس کی تائید ہو جائے آدم علیہ السلام کے پاس علم کتنا ہے آدم علیہ السلام کے پاس علم کتنا ہے تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ نے آدم کو اسماء کا علم دیا سارے ناموں کا علم دیا آدم کے پاس صرف ناموں کا علم ماشاءاللہ مجھے تھوڑی محنت کرنی پڑی ہے آدم کے پاس صرف ناموں کا علم مجھے اس لفظ علم سے بھی کام لینا مجھے اس لفظ علم سے بھی کام لینا اللہ نے اعلان کیا واقعی کہا درمیان میں کوئی آیت نہیں چھوڑ گا مسلسل آیتیں پڑھنا ضرورت ہے البقرہ کی تاکہ بات واضح ہو جائے اللہ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اے میرے محبوب آپ کو وہ وقت یاد ہے جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں ابھی بنایا نہیں تو فرشتوں نے کہا پروردگار ہم تیری تصدیق کرتے ہیں تیری تقدیس کرتے ہیں تیری حمد کرتے ہیں ہم میں سے بنا لے تو اسے بنائے گا جو فتنہ فساد کرے گا خون ریزی کرے گا تو اللہ کی آواز ہے انی عالم والا تعلم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا اب اس کے بعد والی آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ نے آدم کو وہ سارے نام سکھائے اللہ نے سکھائے اللہ نے علم دیا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين تو اللہ نے پھر ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا سامنے پیش کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فقال انبئونی بأسماء هؤلاء ان کو تم صادقین تم جو اپنا دعویٰ کر رہے ہو کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے تو ان کے نام مجھے بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اگر تمہیں ان کے نام مجھے بتاؤ اللہ نے کہا کیا ثم عرضهم على الملائکہ پھر ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا ان کو ناموں کو یا نام والوں کو اللہ نے ملائکہ کے سامنے نام پیش نہیں کیے نام والے پیش کیے نام والے پیش کیے جملہ میرا بڑا تھا شاید میں سمجھا نہیں سکا اللہ نے ملائکہ کے سامنے نام پیش نہیں کیے نام والے پیش کیے اور پھر فرمایا ان کے نام مجھے اللہ نے ان کے سامنے ان کو پیش کیا کن کو نام والوں کو پھر فرمایا ان کے نام ان کے نہیں وہ ان کے ان کے نام مجھے بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ خلیفہ ہمیں سے ہونا چاہیے اتنا تو ماننا پڑے گا اتنا تو ماننا پڑے گا
آدم سے پہلے کوئی نام والے تھے؟ آدم سے پہلے کوئی نام والے تھے؟ اگر ہوا ان کے نام مجھے بتا، ٹھیک؟ اگر تم اپنے دعوے سچے ہو تو ملائکہ نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار جو پڑھا ہے وہ یاد ہے، اس کے آگے کچھ نہیں جانتے۔ فقال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب اللہ نے فرمایا اے آدم اب ان کے نام تو فرشتوں کو جملہ میں بڑا کرنا، اے آدم اب ان کے نام تو فرشتوں کو بتا۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو آدم نے فرشتوں کو نام بتائے، آدم نے فرشتوں کو نام بتائے۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ معاف کرنا قرآن فہمی اتنی آسان، یا اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے جب فرشتوں سے کہا تھا تو فرشتوں کو یہ کہا تھا کہ ان کے نام مجھے بتاؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، جب آدم سے کہا تو آدم کو بھی یہ کہتے کہ ان کے نام اب تو مجھے بتاؤ۔ فرشتوں سے کہا کہ ان کے نام مجھے بتاؤ، جب فرشتوں کو نہ آئے تو اللہ فرمایا آدم اب ان کے نام تو فرشتوں کو بتا۔ یہ کیوں نہیں فرمایا جس طرح فرشتوں سے کہا تھا کہ مجھے بتاؤ، آدم سے بھی کہتے کہ مجھے بتاؤ، یہ کیوں کہ ان کو اللہ کے واضح میں ان کو پہلی خلافت سمجھا رہا ہوں، میں ان کو پہلی خلافت سمجھا رہا ہوں۔ کیا مانی؟ جو پوچھے وہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ جسے اللہ خلیفہ بنائے وہ بتاتا۔ ان کے نام فرشتوں کو بتا، میں تو پہلی خلافت سمجھا رہا ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ ان فرشتوں میں میکائیل تھا؟ بولو تو صحیح، تھا؟ جبرائیل تھا؟ اسرافیل تھا؟ یہ مقرر فرشتے ہیں، اسرائیل تھا؟ یہ سارے ان فرشتوں میں موجود تھے۔ اللہ کے وعدے تھے، میں نے اس لیے کہا کہ اب ان کے نام تو فرشتوں کو بتا۔ یہ فرشتے آدم سے ان کے نام سیکھ رہے ہیں، یہ فرشتے آدم سے ان کے نام سیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جبریل جو آدم سے سیکھے، وہ جبریل جو آدم سے سیکھے، وہ بعد میں محمد کا استاد آدم کے پاس ناموں کا علم، اتنا ماننا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام کو خلافت ملی تھی نام بتانے سے، نماز پڑھنے سے نہیں۔ آدم کو خلافت ملی تھی نام بتانے، نماز پڑھنے سے نہیں۔ اللہ کے نزدیک خلافت کا معیار نماز نہیں، نماز تو ابلیس نے بڑی پڑھی تھی، آدم نے تو بڑی کوئی نہیں۔ آدم کو خلافت ملی تھی نام بتاتے تھے، جو بڑے بڑے علماء ان کے سر پر قرآن لا کے پوچھو وہ نام کون سے تھے، وہ آدم نے بتائے تو اللہ بن گیا۔ مجھے اس پر بحث نہیں کرنے کا، بحث کروں گا مجھے 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن مجھے جلدی بات ہو رہی تھی علم پر۔ آدم کے پاس اسماء کا علم۔ آئیے چلتے ہیں پھر قرآن کی طرف۔ جناب موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، صاحب کلمہ، نبی، رسول، ان کے پاس علم کتنا ہے تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اللہ نے توریت کی تختیوں میں ہر شے میں سے تھوڑا تھوڑا علم موسیٰ کو دیا، ہر شے میں سے تھوڑا تھوڑا۔
جب وہ تھوڑا تھوڑا علم پاس آیا نا تو جناب موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے۔ اللہ کی وعدہ فلاں مقام پہ جا، وہاں ایک میرا بندہ ہے جس کے پاس علم ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، کس کے پاس آئے؟ خضر علیہ السلام کے پاس، اور آ کر انہوں نے کیا کہا؟ سورۃ الانعام کو جا کے پڑھنا۔ اللہ نے جو تجھے علم دیا ہے وہ تو مجھے سکھائے گا۔ اللہ نے جو علم تجھے دیا ہے وہ علم تو مجھے سکھائے گا۔ تو جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا تم صبر ہی نہیں کر سکتا، تم صبر ہی نہیں کر سکتا، تو صبر کرے گا بھی کیسے؟ تیرا علم پر آتا ہی نہیں۔ ہر شہر میں سے تھوڑا تھوڑا علم جناب موسیٰ کے پاس۔ اب دیکھیں خضر کے پاس کتنا علم سیکھنے آئے اسے۔ اب اللہ قرآن میں فرما رہا وَعَلَّمْنَا مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنے پاس سے خضر کو تھوڑا سا علم دیا۔ میں موضوع کو چھوڑ کر پڑھنے کا عادی نہیں، میں نے کہا مجھے لفظ علم سے کام لینا۔ اگر میں وہ سمجھا سکا تو میری محنت سوال ہو جائے گی۔ آدم کے پاس صرف ناموں کا علم، جناب موسیٰ کے پاس ہر شے میں سے تھوڑا تھوڑا علم۔ اگر میں علم پہ بات کرنے لگوں قرآن سے آیتیں پڑھوں مجھے گھنٹے چاہیے، لیکن میں جلدی جلدی نتیجہ دینے لگا ہوں اپنی گفتگو کا۔ خضر علیہ السلام کے پاس کتنا علم؟ ہم نے اپنے پاس سے خضر کو تھوڑا سا تھوڑا سا، جو عربی جانتے ہیں وہ بات میری کی تائید کریں گے کہ جب اسم کے اوپر یا نیچے تنوین آئے تو اس کے معنی قلت کے لیے جاتے ہیں۔ ہم نے خضر کو اپنے پاس سے تھوڑا سا علم دیا۔ آدم کے پاس ناموں کا علم، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہر شے میں سے تھوڑا تھوڑا، خضر کے پاس تھوڑا سا۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ بتا کہاں پہ دیا؟ یہ بتا کہاں پہ دیا؟ جناب موسیٰ کو علم دیا، موسیٰ کے گھر میں دیا۔ جناب خضر کو علم دیا تو خضر کو ملکان کے گھر میں دیا۔ نہیں، میں اپنے نوجوان دوستوں کے جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جناب خضر کا اصل نام بدیا ہے، بدیا ابن ملکان، بدیا ابن ملکان۔ جناب خضر کو کہاں علم ملا؟ ملکان کے گھر میں۔ موسیٰ کو علم ملا موسیٰ کے گھر میں۔ تو جس اللہ نے جس کو اپنے گھر میں بھیجا، کتنا علم دے گا؟ یہ بڑا جملہ کا سامنے آ گیا۔ جس کو اپنے گھر میں بھیجا اسے کتنا علم دے کر بھیجا ہوگا؟ ان کو ان کے گھر میں علم دیا۔ اب وہ جملہ جس جملے کا انہوں نے محنت کی وہ جملہ آپ آ رہا ہے۔ یہ دونوں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ملے کہاں تھے؟ دریا کے کنارے، دریا کے کنارے۔ جب دریا کے کنارے ملے تو جناب خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ دریا سے ایک چڑیا پانی پی رہی تھی، دریا سے ایک چڑیا پانی پی رہی تھی۔ آپ نے چڑیا کو پانی پیتے دیکھا؟ یہ اپنی چونچ پانی میں ڈبوتی ہے پھر اوپر جاتی ہے، ڈبوتی ہے پھر اوپر جاتی ہے۔ یعنی چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ یا آدھا قطرہ یا آدھا قطرہ پانی جناب خضر دیکھ رہے ہیں۔ کس کو؟ چڑیا کو، دریا سے پی رہی ہے۔ ذہن میں سوچنے لگے یہ چڑیا دریا سے پانی پی رہی ہے، کتنا پی، کتنا، اس کا ظرف ہی کتنا ہے۔ یہ چڑیا دریا اتنا بڑا، یہ چڑیا دریا سے پی رہی ہے، کتنا پیے گی، اس کا ظرف ہی کتنا ہے۔ اللہ کی آواز تجھے سمجھا رہی ہے، تجھے سمجھا رہی ہے۔ اپنے علم پہ ناز نہ کرنا، تیرے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا چڑیا کے منہ میں۔ تیرے پاس اتنا علم ہے جس کے پاس اتنا علم ہے وہ موسیٰ کو فرما رہا ہے تم صبر ہی نہیں کر سکتا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ میرے مولا علی کا مقام
علم یا میرے مولا علی علیہ السلام کا مقام علم کیا ہے؟ تو میرے مولا علی علیہ السلام نے ممبر کوفہ پہ خطبہ دیا میں نے خطبہ امام فرما رہے ہیں لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، خواہشیں مختلف ہو گئی، جھوٹے دعویدار پیدا ہو گئے، امانتیں رائگاں اور طیب برباد ہو گئے، اشقیاء آگے بڑھے، نیک لوگ پیچھے ہٹائے گئے، لوگوں نے قرآن کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کی غلط تعویلیں کی، اب خدائی بھید ضائع ہو رہے ہیں۔ امام نے فرمایا میں خدائی بھید ہوں، میں ابراہیم کا راز ہوں، میں موسیٰ کا معجزہ ہوں، میں انبیاء کا وارث ہوں، میں اولیاء کا ولی ہوں، میں خدا کا منتخب کیا ہوا لواء الحمد کا حامل ہوں، میں اہل محشر کا امام ہوں۔ بڑا چولہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ میں ابراہیم کا راز ہوں، میں ابراہیم کا راز ہوں۔ یہ ابراہیم کا راز کیا تھا؟ تھکے تو نہیں بیٹھے ہوئے، ابھی میں تشریح شروع کرنے لگا ہوں، تھکنا جانا میرے محبت نے مجھے اتنا عطا کیا ہے۔ یہ ابراہیم کا راز کیا تھا؟ بتلاؤں راز کیا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا تو وہ آگ بہت بڑی آگ تھی، منجنیق پر بٹھا کر پھینکا، ہزاروں کی تعداد میں دنیا اکٹھی ہوئی دیکھنے کے لیے۔ جب آگ میں پھینکا، کس کو پھینکا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آگ میں دو تھے، جملہ بڑا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آگ میں دو ہیں، کہنے لگے پھینکا ایک کو ہے، یہ دوسرا کون ہے؟ مولا کو سلامت رکھے، پھینکا ایک کو ہے، یہ دوسرا کون ہے؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا، دوسرے نے تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ زمانہ چلتا گیا، دنیا پوچھتی گئی وہ دوسرا کون تھا، یہ بات راز رہی کہ وہ دوسرا کون تھا۔ نمبر کوفہ پہ آ کے راز کھلا، امام فرماتے ہوں میں ہوں ابراہیم کا راز۔ اللہ قرآن میں فرمایا ہم نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جائے، میں نے نہیں، ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جائے۔ جملہ یہاں تک سمجھ میں آیا؟ امام فرماتے میں ابراہیم کا راز، میں موسیٰ کا معجزہ، میں انبیاء کا وارث، میں اولیاء کا ولی، میں خدا کا منتخب کیا ہوا لواء الحمد کا حامل، میں اہل محشر کا امام، میں کوثر کا ساقی، میں جنت و دوزخ کا قسیم، میں جنت و دوزخ کا قسیم، بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا۔ معاف کرنا جنتی ہونا اور ہے، جنت کو بانٹنا اور ہے، جنتی ہونا اور ہے، جنت کو بانٹنے والا ہونا اور ہے۔ قبلہ ابھی ابھی ایک جملہ میرے دماغ سے ٹچ کر گیا، کہو تو بسم اللہ۔ ایک جملہ دیکھو، آج بھی دنیا جناب ابو طالب علیہ السلام پہ اعتراض کرتی ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نعوذ باللہ من ذالک وہ جہنم میں جائے۔ یہ قبلہ جملہ آج کا نہیں، یہ 1400 سال پرانا ہے، 1400 سال پرانا ہے۔ کسی نے میرے مولا علی سے کہا یا علی ابو کا بیٹا، یا علی تیرا باپ کیا ہے؟ میرے مولا علی نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، اس کو کوئی جواب نہیں۔ پھر کسی دوسرے نے کہا یا علی آپ کا باپ کیا ہے؟ میرے مولا علی نے جواب نہ دیا۔ کسی دن کسی بڑے نے کہہ دیا، کسی بڑے نے کہہ دیا یا علی آپ کا باپ جہنمی۔ اب میرے مولا علی متوجہ ہوئے تو میرے مولا علی نے پتہ کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا تو نے رسول سے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول نے فرمایا یا علی اب تک قسیم النار والجنت، یا علی تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے، تو جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا ہے، تو نے رسول سے یہ حدیث سنی؟ اس نے کہا میں نے رسول سے یہ حدیث سنی کہ
کہ تو نے فرمایا یادیاں تک تسلیم النار والجنہ، تو میرے مولا علی نے مسکرا کے فرمایا کہ تم میرے باپ کی فکر چھوڑ اپنے خدا کا منتخب کیا ہوا لداول حمد کا حامل میرے مولا علی علیہ السلام کے علاوہ وہ جھنڈا کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ میرے مولا نے فرمایا میں جنت و دوزخ کا قسیم، میں دین کا سردار، پرہیزگاروں کا امام، علی کا امام مانتا ہے تو پرہیزگار کا میں پرہیزگاروں کا امام، میں خاتم المرسلین کا جانشین، میں نیک اماموں کا باپ، میں شہر علم کا دروازہ، امام فرمانے میں اصول دین کا مفسر، بڑا جملہ، امام کا فرمانے میں اصول دین کا مفسر۔ اصول دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید۔ میں مشکلات میں مشکل کشا، میں گمراہی کی تاریکیوں میں چراغ ہوں، آخر میں میرے مولا علی نے فرمایا، میرے نفس میں علوم ربانی کا سمندر علوم ربانی کا سمندر موجے مانا پوچھو جو تمہارا کی جائے دعوت اس کے کہ تم مجھے ڈھونڈا دو۔ میں سمجھتا ہوں میرے سامنے قدیم کے سننے والے تشریف فرما ہے، میرے مولا علی کے دعوے کی جامعیت تو دیکھ، میرے مولا علی علیہ السلام کے دعوے کی جامعیت تو دے۔ میرے مولا علی نے یہ نہیں فرمایا یہ پوچھنا یہ نہیں پوچھنا، جو تمہارا اول کے بارے میں پوچھو گے بتاؤں گا، آخر کے بارے میں ماضی کے بارے میں پوچھو گے بتاؤں گا، حال کے بارے میں پوچھو گے بتاؤں گا، مستقبل کے بارے میں پوچھو گے بتاؤں گا، جو کی جائے یہی وجہ ہے کہ پوری کائنات میں علم کے کل دو دعوے، میں متقی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں، نمازی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں، عالم ہونے کا جملہ ہے، متقی ہونے کا نمازی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، دعویٰ کیا ہے میرا؟ رات کسی کو اجرت ہو تو رات کر دے، کیوں؟ تم 24 گھنٹے تھوڑا میرے ساتھ رہتے ہو، متقی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں، عالم ہونے کا نہیں، علم کا دعویٰ نہیں کروں، کیوں؟ اگر میں دعویٰ کر دوں یہاں سے کوئی بچہ کھڑا ہو کے ڈاکٹر سوال کرے مجھے نہ آئے دعویٰ کرنے کا قرار ہے، میں نے نبی نے دعویٰ کیا آنا مدینہ تو میں بتاؤں گا، میں زمین کے راستوں سے آسمان بہتر جانتا ہوں، سبحان اللہ۔ اب واضح ہو گیا آدم کا سارے
کا سارا علم میرے مولا علی کے پاس ہے. مقام علم کیا ہے روایت نے نہیں بتایا. آدم کے پاس ناموں کا علم, موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہر شے میں سے تھوڑا تھوڑا علم. کے پاس اتنا جتنا دریا کے منہ میں پانی, سمندر لیکن سمندر کی گہرائی کو نہیں سکتا. آج تک کوئی آقا ایجاد نہیں ہو سکتا. دنیا کے سمندر کو نہیں سمجھتا. یہ تو اللہ کے سمندر. ایک معظمہ خرامہ اپنے ساتھ ساتھ آدم کے علم کا جواب نوح کے بہن کا ہجاب آ رہی ہے, ابراہیم کی خلت کا مرکہ ساتھ ہے, یحییٰ کا زور ساتھ, نظام مصطفیٰ کی صراط مستقیم ساتھ, اللہ الکریم ہمراہ لیے آئی, دار کو چھوڑ کے دیوار کی طرف آئی, جانتی تھی کہ ہے دار آ رہا. در ہمیشہ دیوار میں چھوڑ کے دیوار کی طرف آئی اور کعبہ کا پردہ تھام کے بی بی دعا مانگ رہی ہے, رب انی مومنۃ بک, پروردگارا میں مومنہ ہوں. میں مومنہ ہوں. کعبے کے پردے کو تھام یہ جو مومنتون ہے یہ اسمی فائل ہے. اس میں فائل کا کام ہوتا ہے دوام پر دلالت کرنا. یعنی بی بی کیا فرمائی, میں جب سے ہوں تب سے مومنہ ہوں. اگر میں دعا پڑھوں پھر گھنٹہ چلے, خطبہ پڑھوں 2 گھنٹے چلے, زندگی رہی تو خطبہ بھی پڑھوں دعا بھی پڑھوں, لیکن ایک جملہ تو ضرور کہوں گا. ایک جملہ ضرور کہوں گا. بی بی دعا مانگ رہی ہے, پروردگار میں مومن ہوں, تیری بارگاہ سے جو رسول آیا ہے اس رسول پر میرا ایمان, تیری بارگاہ سے جتنے نبی آئے, جتنی کتابیں آئیں, ان کتابوں پہ میرا ایمان ہے. پروردگار